سورہ فلک میں ہم اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت پکارتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک صفت، اور اس ایک صفت کا واسطہ دے کر ہم پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، کائنات کی ہر چیز کے شر سے، ہر قسم کی مخلوق کا شر، حاسدوں کی نظر بد، رات کا اندھیرا، یعنی کائنات کے ہر بیرونی شر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام کافی قرار دیا گیا۔ لیکن اگلی ہی صورت یعنی سورہ ناس میں معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم کائنات کے رب کی 3 عظیم صفات کا واسطہ دیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات، اور ان 3 ناموں کا واسطہ دے کر ہم پوری کائنات سے نہیں، تمام شرور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کسی ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے یہ سوچ کر کے آخر وہ کون سا شر ہے، وہ کیا بلا ہے، وہ کون سا ایسا پوشیدہ خطرناک اور ہولناک حملہ ہے، اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے جسے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی بجائے 3 ناموں کی، 3 لیئرز پر مبنی الہی فائر وال، ڈیوائن فائر وال کی ضرورت پڑ گئی؟ آخر وہ اتنا ڈراؤنا اور تباہ کن کیوں ہے؟ اس ہولناک اور پوشیدہ حملے کا نام جاننے سے پہلے ذرا اپنی روزمرہ زندگی کے ایک عام سے واقعے پر غور کریں۔ تصور کریں آپ اپنے آفس کی کرسی پر یا اپنے گھر کے لاؤنج میں انتہائی سکون سے بیٹھے ہیں۔ آج کا دن بہت شاندار ہے، موڈ بالکل فریش ہے، پھر اچانک کہیں سے ایک خیال آپ کے ذہن میں وارد ہوتا ہے، ایک سرگوشی، کیا ہوگا اگر میری نوکری چلی گئی؟ کیا ہوگا اگر فلاں شخص میرے پیٹھ پیچھے سازش کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو؟ اگر آج میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمونز ریلیز ہو جاتا ہے، آپ کی پازیٹیو انرجی کریش کر جاتی ہے، اور آپ کا سارا دن، آپ کا سارا سکون ایک لمحے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا رک کر سوچیں، وہ ایک خیال، وہ ایک آواز آخر آئی کہاں سے تھی؟ کیا وہ واقعی آپ کی اپنی آواز تھی؟ اگر وہ آپ کی اپنی آواز تھی تو آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں تھی؟ آج تک نیورو سائنس یہ دریافت نہیں کر سکی کہ خیال یعنی تھاٹ اصل میں پیدا کہاں ہوتا ہے، لیکن اب جدید کوانٹم فزکس ایک حیرت انگیز جواب دے رہی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ماہر فزکس سر راجر پینروز اور ڈاکٹر سٹورٹ ہیمروف کی مشہور اور OR تھیوری کے مطابق، کیا ہو اگر آپ کا دماغ خیالات پیدا یعنی جنریٹ کرتا ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر آپ کا دماغ محض ایک جدید ترین اینٹینا یا ایک کوانٹم ریڈیو ہو، ایک ریڈیو ریسیور ہو؟ دیکھیں، ہوا میں ہزاروں ریڈیو چینلز موجود ہیں۔ آپ کا ریڈیو ان آوازوں کو پیدا نہیں کرتا، وہ صرف اس فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے جس پر آپ اسے ٹیون کرتے ہیں۔ کائنات میں ایسے ہی اربوں خیالات کی لہریں ہیں۔ ان کے مطابق آپ کا دماغ کائنات سے ویسے ہی سگنلز کیچ کر کے آپ کے اندر پلے کرنے لگتا ہے جیسے ایک ریڈیو کام کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس اچانک آنے والے تاریک سگنل کو انٹروسیو تھاٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر میرا دماغ محض ایک ریسیور ہے اور یہ منفی خیال باہر سے آیا ہے، یہ وسوسہ باہر سے آیا ہے، تو اسے نشر، براڈ کاسٹ کرنے والا کون ہے؟ یہیں سے اس پراسرار سوال کا جواب ملتا ہے جو ہم نے آغاز میں اٹھایا تھا۔ وہ کائنات کا سب سے خطرناک ہیکر جسے روکنے کے لیے کائنات کے رب کی 3 عظیم صفات کی ضرورت پڑی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات، اور ان 3 ناموں کا واسطہ دے کر ہم پوری کائنات سے نہیں، تمام شرور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کسی ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ ذرا سوچیں، یہ وسوسہ اتنا مہلک، اتنا ڈراؤنا اور خطرناک ہے کہ اسے بلاک کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے 3 ناموں کی، 3 لیئرز پر مبنی ڈیوائن فائر وال کی ضرورت پڑی۔ لیکن آخر کیوں؟ اسے 3 فائر والز کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ کائنات کے باقی تمام حملے آپ کے جسم، آپ کی دولت یا آپ کے حالات کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک شر ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ سیدھا آپ کے شعور، آپ کے کانشیسنس کو ہیک کرتا ہے۔ یہ کوئی بیرونی شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ یہ ہیکر آپ کی اپنی آواز، آپ ہی کا لہجہ استعمال کر کے آپ کے اندرونی آپریٹنگ سسٹم میں گھس جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، جبکہ حقیقت میں آپ ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ اور یہ ڈارک وائرس آپ تک پہنچتا کیسے ہے؟ قرآن کریم اس کے 2 میڈیمز بیان کرتا ہے،
मिनल जिन्नत वन्नास, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। जिन्नात जो कि एक पोशीदा एनर्जी है, वो आपके दिमाग के क्वांटम रेडियो में बराह रास्त एक खामोश सिग्नल फायर करते हैं। लेकिन इंसान, ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें। कोई इंसान आपके पास आता है, आपको किसी की गीबत सुनाता है, किसी की कामयाबी पर हसद की खबर देता है, या बातों ही बातों में आपके दिल में कोई शक डाल देता है। वो इंसान दरअसल एक चलते फिरते फिजिकल ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। वो आपके पुरसुकून दिमाग में वसवसे का वायरस इंजेक्ट करता है और ख़ुद चला जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? आप ओवर थिंकिंग के एक ना ख़त्म होने वाले अंधे लूप में फंस जाते हैं। महज एक ख्याल, सिर्फ 1 सेकंड की सरगोशी आपका मूड, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी और आपका पूरा दिन बर्बाद करके रख देती है। लेकिन ठहरिए, अपने आप को वसवसे से कैसे बचाएं?